جو بھی اس انڈسٹری میں اسٹارٹ کر رہا ہے, ظاہر ہے ٹریننگ, فارمل ٹریننگ کم ہے, مینٹورس کم ہیں, چاہے آپ ایکٹنگ سائڈ پہ اسٹارٹ کریں, چاہے لیٹس سے میوزیکل ٹیلنٹ ہوں, چاہے آپ لیٹس سے اسکرپٹ رائٹنگ, پروڈکشن, جو بھی آپ میڈیا سائڈ میں گیم جس سائڈ پہ بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں, ایک پیس آف ایڈوائس اگر آپ دیں گی وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہی آپ نے بات کی نا, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو بیٹا آپ کا شوگر مل میں ہے, وہ جب شوگر لیٹس سے پروسیس کر رہے ہیں یا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ایک دفعہ بن کے وہ رولنگ میں آ گیا ہے, وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور بکتا رہے گا, بس آپ نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے, وہ سیٹ ہے. لیکن میڈیا انڈسٹری میں آپ نے روزانہ کریٹیوٹی دکھانی ہے, لانی ہے اور اڈیپٹ کرنا ہے سوسائٹی کی چینجنگ نیڈس کے لیے. اینڈ دا منٹ یو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, آپ ریڈنڈنٹ ہو گئے. تو جو ایک نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے اس انڈسٹری میں, اس کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اس کو جو ہے نا ایتھکس, میرے نظر میں جس پروفیشن میں آپ جائیں, ڈاکٹر بنے, چیزیں کریں, آرٹسٹ بنے, اس کے ایتھکس آنے چاہیے جو ختم ہو گئے. اور میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں؟ میں سب سے پہلے تو کہوں گی کہ ٹائم کی عزت کرو. آپ کو جو کیریکٹر, جو رول, جس کام میں آئے ہیں اس کو سیکھو. میں ابھی بھی جاتی ہوں نا, پاگل پنا ہے میرا, قبر میں جانے والی ہوں, تو میں ابھی بھی کیلیفورنیا جاؤں یا LA جاؤں, ایک نہ ایک چھوٹا سا ورک شاپ یا کوئی کورس کر کے آ جاتی. کیوں کرتی ہوں؟ مومنا کرتی ہے, ابھی مومنا کر رہی ہے نا نیٹفلکس کا پروگرام, پاگلوں کی طرح کر رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور وہ یہی بتاتی ہے کہ امی وہاں کے لوگ ایک ایک ٹائم کی چیز کا قدر کرتے ہیں. ایسے ہی, ٹائم از ٹائم. اور اپنے رول کے لیے وہ اس طرح کے دیوانے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ کام آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے. اب ایمانداری میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اچھے جو ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, اور ایسے بھی ہیں کہ بھائی کل 9 بجے پہنچنا ہے, آج تک کوئی 9 بجے پہنچا اس نے کہا, اور رات پارٹی میں چلے گئے. سوری بچوں جو میرا دیکھ رہا ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتی, مجھے اچھا نہیں لگتا. کوئی میں نے کہا جن کو اپنا پروفیشن, اپنی سمجھ نہیں ہوتی ہے, جن کو ہے, جو پرانے میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ رات بھر ڈرتی رہی کہ کیا میں یہ کر پاؤں گی. تو یہ جو بھی پروفیشن کے ایتھکس ہیں, جو بھی, اس کے لیے ریہرسل کرنا ہے, اس کے لیے ٹائم پہ آنا ہے, اس کے لیے دوسرے کی عزت کرنا ہے جو جونیئر ہے یا سینئر ہے. بہت سی چیزیں ہیں, یہ تو اتنی بڑی بائبل ہے جس کو کھول کے بیٹھ جائے. بڑی اہم بات ہے. یہ جو ایک چیز میں یہاں لکھ کے کہوں گی, میرے بچوں, آپ جس پروفیشن میں جائیں, اس کی جو چیزیں ہیں نا, ان سب کو فالو کریں تو یہ چیز چل پڑے گی. جہاں ہم سیلف کا سوچتے ہیں کہ یہ تو ایکس وائی کی فلم ہے, میں کیوں جاؤں اس پریمیم میں. میں اس لیے جاتی ہوں کہ شاید اس سے لوگوں کو تھوڑا اس کا خیال ہے, میری انڈسٹری بڑھ جائے. جب میں یہ بات کرتی ہوں میں اندر سے ڈرتی بھی ہوں کہ لوگ کہیں گے لو بھائی وہ بڑی پاکستان کی بڑی, لیکن خدا گواہ میں پاکستان کی ہی چیزیں, میں اگر آپ کے برائڈل کچھ اور کرتی ہوں, اور اتنے آپ کے آرٹسٹ نکلے ہیں, اتنے آپ کے ڈیزائنرز نکلے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی جس نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں تھا ریم کیا ہوتا ہے, میں تو ایک بزنس کی میں گھر میں تھوڑے کرتی تھی, اور یہ جب پہلی دفعہ کی تو میرے پاس کوئی 15-20 کاریگر تھے, اپنے دوستوں احبابوں کے بناتی تھی. اس وقت میرے پاس 250-300 کاریگر, صرف وہ آپ کے برائڈل اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. تو آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ آپ بزنس ایتھکس انسان کو فالو کرنا چاہیے اور اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹیکنگ اوے. اور لوگوں کی بالکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم نہیں کریں گے ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی. کیوں کرے وہ, جب ہم آپس میں مل کے جھنجھوڑیں گورنمنٹ کو. ہم سینما میں زیادہ پیسے وہ کیوں لیتے ہیں, سینماز ہی نہیں ہیں, ان کو بھی تو چلانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سوری بہت بول گئی. نہیں آپ نے, میں بہت متاثر ہوا ہوں کیونکہ آپ کی اسٹوری از سو انسپائرنگ.
آئی تھنک یہ اس طرح کی اسٹوریز ہمیں وی ڈو اے پور جاب ڈاکیومنٹنگ اسٹوریز لائک دس. تو جو میرا پورا اس کا مقصد ہی یہی ہے. یہ اب دس از ایپیسوڈ 121. شوق سے شروع کیا تھا میں نے, اور وہ مقصد یہی تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ اچیو کر لیا ہے ان کی ایک اسٹوری ہم ڈاکیومنٹ کریں تاکہ میں بھی انسپائر ہوں اور دیکھنے والے بھی انسپائر ہوں کہ یہاں پہ اتنے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, دیانتداری سے کر رہے ہیں, ملک کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں, فیملیز کے لیے کر رہے ہیں. ان سے اگر ہم تھوڑا سا بھی سیکھ لیں اور اپلائی کر لیں تو ناٹ جسٹ آر انڈسٹری, آر نیشن, ہم ایک بہتر جگہ اس کو بنا سکتے ہیں مل کے. تو دیٹس دی آبجیکٹیو. اور آپ کی اسٹوری سے آئی ایم 100% شیور لڑکے لڑکیاں دونوں متاثر ہوں گے. مجھے پتا ہے یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت خوش ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو کے بعد یہ ختم ہے, لیکن ایک چیز, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جائے گا اور ایک سنگل مدر کی طرف سے اور ایک سنگل خاتون, میں یہ سمجھتی ہوں جو میں نے بھی زندگی میں کیا کہ یہ سیلف پٹی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہوتی. کام آتا ہے تو سیلف پٹی یاد بھی نہیں رہتی. صحیح بات ہے. تو کام اپنا اچھا آنا چاہیے. دوسرا, اس وقت جو میرے تینوں بچے ہیں میرا خیال ہے اپنی اپنی جگہ پہ لیڈرز ہیں. میرے بیٹے سے کسی نے میٹرک میں پوچھا تھا, درید مجھے بتاتا ہے, شاید کبھی جب آپ کا پوڈ کاسٹ ہو تو وہ فائنینشیل چیزیں بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ میٹرک میں مجھ سے کسی نے پوچھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوست کی, کہ تم کتنا مس کرتے ہو گے اپنے فادر کو. اس کا فادر کہتی ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے, میرے پاس فادر نہیں ہے, یہاں ہے. ایک تو میرا بھائی ان کے ساتھ نظر ایسے رکھتا تھا کہ جیسے وہ باپ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کیونکہ نہ ہم نے کبھی ذکر کیا. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مس ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی جاتی ہے, تو آپ ہی اپنے بچوں کے اوپر مسلط نہ کریں بے بسی, اور اپنی اندر سوچیں. اور مجھے یقین ہے, میں بہت اللہ میں یقین کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ ہمارے چیلنجز دیتا ہے ہماری ایبلٹیز کو نکالنے کے لیے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ ہمیں کوئی چیلنج آئے, میاں مر جائے, چھوڑ جائے, شادی نہیں ہوئی, کچھ میں لڑکیوں کے لیے ابھی کہہ رہی ہوں, ابھی لڑکوں, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس پہ بے بسی سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں. آج میرے تینوں بچے اپنی جگہ پہ لیڈرز بھی ہیں, تینوں اپنے بزنس پہ ٹاپ پہ ہیں. یو نو اٹ. ایک آئی ٹی میں ہے سلیکون ویلی میں, ایک میرے ساتھ اس بزنس میں ہے, اور تینوں کے بزنسز الگ ہیں. یہ میں نے شروع سے سوچا ہے, جو آپ نے کہا تھا نا, یہ فیملی بزنس ایز اے سچ نہیں ہے, یہ پرووائڈرس ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے. تو وہ ہے, ایک شوگر مل اینڈ کنسٹرکشن میں ہے, اور تینوں میری بہویں. نظر بد سے بچے رہیں, ایسے لگتا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, ایک دوسروں کی بہنیں ہیں, دوست ہیں, بزنس ٹاک کرتے ہیں. وہ رشتہ جس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ, اچھا تمہارا آج کیا ہوا؟ تو ایک آرکیٹیکٹ ہے جو سلیکون ویلی میں, سین فرانسسکو میں ہے, ون آف دا بیسٹ آرکیٹیکٹ, جو وہاں پہ کتنے ایوارڈس لے چکی ہے. اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, ملکہ جنید کا. دوسری مومنہ ہے جس کا پروڈکشن ہاؤس ہے, ایم ڈی, اور اس وقت یہ کر رہی ہے. تیسرا مومل ہے جس کے ابھی عشق مرشد اور یہ چلا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آئی فیل سو پراؤڈ کہ اس عمر میں بھی جب یہ لوگ کوئی نیا بزنس کرتے ہیں, جہاں پھنستے ہیں, تو مجھ سے ایڈوائز لیتے ہیں, تو اندر میں کہتی ہوں اچھا میں ابھی تک ایڈوائز کر سکتی ہوں ان کو.